الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال یا ابلیس ما لک الا تکون مع الساجدین قال لم اقل لاسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال رب بما اغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ تفسیر نور القرآن سورۃ الحجر آیت نمبر 32، 33، 34، 35، 36، 37، 38، 39 اور 40 ہمارے آج کے درس شریف کا موضوع ہے۔ سب سے پہلے تلاوت کیے گئے قرآنی الفاظ کا اردو ترجمہ اور پھر ان الفاظ کے تحت جو ارشادات حضور قبلہ فرید العصر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان فرمائے ان کو پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ فرمایا اللہ نے، اے ابلیس تجھے کیا ہوا کہ تو نے سجدہ کرنے والوں کا ساتھ نہیں دیا؟ اس نے کہا میں اس بشر کو سجدہ کرنے والا نہیں ہوں جس کو تو نے کھڑکتی ہوئی خشک مٹی سے سیاہ یعنی سڑے ہوئے گارے سے پیدا کیا۔ فرمایا تو جنت سے نکل جا، تو راندہ درگاہ ہے اور بے شک تجھ پر قیامت تک لعنت ہے۔ اس نے کہا اے میرے رب مجھے حشر تک مہلت دے۔ فرمایا بے شک تو ان میں سے ہے جن کو مہلت دی گئی معین وقت کے دن تک۔ اس نے کہا اے میرے رب چونکہ تو نے مجھے گمراہ کر دیا ہے تو میں ضرور ان کے لیے برے کاموں کو زمین میں خوش نما بنا دوں گا اور میں ضرور ان سب کو گمراہ کر دوں گا سوا تیرے ان بندوں کے جو مخلص ہیں۔ ان قرآنی الفاظ کے تحت حضور قبلہ فرید العصر رحمۃ اللہ علیہ کچھ یوں بیان فرماتے ہیں۔ پہلی آیات مبارکہ میں شیطان کی سرکشی کا ذکر تھا کہ اس نے حکم خداوندی کے مطابق فرشتوں کے ساتھ مل کر آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کیا۔ اس آیہ مبارکہ میں شیطان کے تکبر و غرور کی وجہ کا ذکر ہے کہ اس نے ایسا کیوں کیا۔ جب وجہ پوچھی گئی تو بتایا تو نے اسے مٹی سے پیدا کیا اور مجھے آگ سے۔ ابلیس شیطان کا نام ہے، اس کا معنی دھوکہ باز اور مکار کا آتا ہے۔ ابلیس کے سجدہ سے انکار کرنے پر اسے حکم دیا گیا کہ تو نکل جا فرشتوں کی جماعت سے، تو لعنتی ہے، مردود ہے، در بدر ذلیل و خوار ہوگا اور قیامت تک تجھ پر لعنت ہے۔ تو نے تکبر کیا، نافرمانی کی۔ ابلیس نے کہا یا اللہ تو نے مجھے مردود کیا اور میں بھی تیرے بندوں کو مردود کروں گا، البتہ تیرے مخلص بندے میرے فریب میں نہیں آئیں گے جنہوں نے اپنے اندر خلوص پیدا کیا اور ریاکاری سے بچے رہے۔ مجھے قیامت تک مہلت دے۔ بارگاہ قدس سے حکم ہوا جا تجھے مہلت ہے۔ حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت ملتی ہے،
آدم علیہ السلام نے اپنی موت کے وقت عرض کی، یا اللہ شیطان کو تو نے لمبی مہلت دی ہے، وہ تو میری موت پر ہنسے گا۔ حکم ہوا آدم تیرا دوبارہ جنت کو جانا ایسی سج دھج کے ساتھ ہوگا کہ ابلیس سر پیٹے گا اور لمبی مہلت اس کے لیے مفید نہیں ہوگی۔ آیہ مبارکہ میں فرمایا گیا کہ شیطان کا مکر و فریب اللہ کے نیک پاک باز بندوں پر نہ چل سکے گا۔ امام قرطبی نے اس مقام پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد نقل کیا ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے، شیطان نے کہا، اے اللہ مجھے تیری عظمت و جلال کی قسم، جب تک ان کی روحیں جسم میں رہیں گی میں گمراہ کرتا رہوں گا۔ بارگاہ قدس سے جواب ملا، مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، جب تک یہ بندے مجھ سے معافی مانگتے رہیں گے میں معاف کرتا رہوں گا۔ نیک بندوں پر شیطان کے تسلط نہ ہونے کا معنی یہ ہے کہ ان کے دلوں پر عقلوں پر ایسا غلبہ نہیں ہوتا کہ وہ اپنی غلطی پر کسی وقت متنبہ نہ ہوں، جس کی وجہ سے توبہ نصیب نہ ہو۔ آدم و حوا علیہ السلام نے توبہ کی، جو قبول ہوئی، صحابہ کرام نے اپنی کوتاہیوں پر توبہ کی۔ آیہ مبارکہ میں صاحب اخلاص لوگوں کی عظمت کا ذکر ہے کہ انہیں شیطان گمراہ نہیں کر سکے گا۔ اگر کبھی غلطی ہوئی تو وہ فوراً توبہ کر کے اصلاح کر لیں گے۔ مخلصین کا ذکر قرآن مقدس میں دوسری جگہ پر اس طرح ملتا ہے، وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ اس کی عبادت اس حالت میں کرو کہ اس میں اخلاص ہو، ریاکاری نہ ہو۔ کامل اخلاص یہ ہے کہ عبادت صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کرے۔ اگرچہ جنت کے شوق اور جہنم کے ڈر سے عبادت کرنا بھی اخلاص کے منافی نہیں۔ یہ بھی اخلاص ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمانداروں کو اعمال صالحہ کرنے کے لیے جہنم سے ڈرایا ہے اور جنت کی ترغیب دی ہے۔ اخلاص کی اہمیت کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ملتا ہے، جسے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا ہے۔ آپ نے فرمایا، جو شخص اس حالت میں دنیا سے رخصت ہوا کہ وہ اللہ کے ساتھ اخلاص پر تھا اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرتا تھا اور نماز قائم کرتا تھا، زکوٰۃ ادا کرتا تھا، وہ اس حال میں مرا کہ اللہ اس پر راضی تھا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے عرض کی، حضور مجھے وصیت فرمائیں، تو فرمایا اخلاص کے ساتھ اللہ کی اطاعت کر، کم عمل بھی کافی ہوگا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ نور قرآن سے ہمیں اپنے سینوں کو منور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ بعدد خلقہ وبارک وسلم۔